الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پھر سے ایک نئی بات اور نئی معلومات کے ساتھ، ایک اہم معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز مفتی محمد مظہر الحق مرکزی آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو عوام کچھ فرقے کے خواص بھی اس کو غلط ثابت کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کچھ اس طور پر ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جب نماز جنازہ مکمل پڑھ لی جائے، اس کے بعد وہاں جو حاضرین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن آیات کو پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں قرآن پاک کو تلاوت کر کے۔ تو اس پر اعتراض ہے کہ یہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے حلال، ناجائز، حرام ہونے کے لیے قرآن اور حدیث میں دلیل موجود ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا امر ہے جس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز سے نہیں روکا وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو، حدیث کے مخالف نہ ہو، تو وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ ایک آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ضابطہ اور اس پر ایک دلیل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو چیز عطا کرے، جو چیز دے، اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ یعنی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمیں جو عطا کرے، ہمیں جو دے، وہ ہمیں لے لینا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا، جن چیزوں سے ہمیں روکا، ہمیں اس سے رکنا، اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا ہمارے اور آپ پر لازم و ضروری ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا نہیں چاہیے، یا وہ اس امر کو، اس عمل کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے تو یہ دلیل پیش کر دی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز سے نہیں روکا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اعظم نے جس چیز سے تمہیں نہیں روکا اس سے ہمیں رکنے کا حکم نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے اس امر کو، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ دلیل پیش کریں۔ اس تعلق سے آپ نے قرآن پاک کو سماعت کی،
قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، وہ تمہارے پر ضروری ہے کہ تم اس سے روکو۔ اب ایک حدیث پاک ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی نے طبرانی کے حوالے سے نقل فرمایا شرح بخاری فتح الباری کے اندر کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، پھر کیا کیا؟ ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کیا کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہم لقنی طلحہ یضحک الیک وتضحک الیک، اے اللہ میرا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ جس طرح کوئی مجرم حاکموں کے پاس آتا ہے، یا اس طرح حاضر ہو تیری بارگاہ میں جس طرح ایک یار کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے اور تو اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ اور ایک حدیث پاک ہے: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے خالص دعائیں کرو۔ ان احادیث سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی اور عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ بعد نماز جنازہ میت کے لیے دعائیں کرنا یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، بلکہ ایک جائز امر ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ دعا اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ جو بندہ مومن اس دنیا سے یعنی دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ دعا کے تعلق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں نماز پڑھ لیں گے اور جو بھی تلاوت کرنا وہ کر لیں گے، مطلب وہ دعا مانگیں گے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ دعا مانگی جائے ہاتھ اٹھا کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے التجا کی جائے، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کسی کے پیٹھ کے پیچھے، کسی کے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے دعا مانگی جائے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ صلاۃ مکتوبہ یعنی 5 وقتہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب امام 2 خطبوں کے درمیان ہو، دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھ جائے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ جب امام 2 خطبے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس وقت دعا کس طور پر مانگنی چاہیے؟ اس وقت دعا صرف زبان سے دل ہی دل میں مانگی جائے، ہاتھ نہ اٹھائی جائے، بولا نہ جائے، بلکہ صرف دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے۔ وہ رب قدیر ہمارے دل کے بھیدوں سے واقف ہے، ہمارے حالات کو بہتر جاننے والا۔ پیارے ناظرین، اور دعا کے متعلق قبولیت کا ایک وقت اور بھی ہے، وہ ہے کہ مغرب کی اذان سے کچھ منٹ قبل، 5 سے 6 منٹ قبل اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ ٹاپک نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے اوپر میں ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں، ایک بات بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔
کہ ایک فاحشہ عورت جو جسم فروشی کرتی تھی وہ قدم بڑھائی کہ اس عمل میں وہ مبتلا ہو، جسم فروشی کے لیے جا رہی تھی کہ وہیں پاس میں نظر آیا ایک پیاسا کتا ایک ویران کنواں کے پاس تڑپ رہا ہے پیاس سے۔ اب وہ کنویں کے پاس گئی، دیکھتی ہے کہ نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کنواں سے پانی نکالے اور اس کتے کو پلائے اس کی پیاس بجھ جائے۔ پیارے ناظرین، تو اس فاحشہ عورت نے کیا کی کہ اپنی جوتی کو اتاری اور دوپٹے کو اتاری، اس کے بعد جوتی کو ڈول بنایا اور دوپٹے کو رسی بنا کر کے اس کنویں سے پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد اس جاندار کتا، پیاسا کتا کو پانی پلایا، اس کے بعد اس کی جان بچ گئی۔ تو ناظرین، اس کی جان، اس کتے کی جان بچانے کی وجہ سے، پانی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کے روح کو قبض کرو، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ چھوٹا سا عمل کیا، ایک کتے کو پانی پلایا، تو اتنا بڑا اس کو اجر ملا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن بھائی کسی مومن بھائی کے لیے دعائیں کر دے نماز جنازہ کے بعد قرآنی آیات کے ذریعے سے، وہ الفاظ جو حدیث میں منقول ہے ان الفاظ کے ذریعے سے، تو یہ کہاں کا یہ امر خلاف شرع ورزی ہے، یہ کام ایک انسانیت کا کام ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انسانیت کا نہیں بلکہ وہ شیطانیت کا کام کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے اور یہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے۔ تو بالآخر حاصل کلام گفتگو کا حاصل مقصد یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کئی ساری احادیث اور قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا کہ جائز ہے، مانگنا چاہیے، مستحسن ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔